نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل ایمان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو امت کا والد قرار دیا۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو وہ تمام چیزیں بتائے جو اس کے لیے مفید ہوں، اور اپنی اولاد کو ان چیزوں سے بھی آگاہ کرے جو ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے وہ چیزیں بھی بیان فرمائی جو امت کے لیے مفید ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، اور اپنی امت کو ان چیزوں سے بھی آگاہ فرمایا جو ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں اور انہیں جنت سے محروم کرنے والی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جنت سے محروم کرنے والی بنیادی چیزیں دو ہیں۔ نمبر 1 اعتقادی گمراہی، اور نمبر 2 گناہ کبیرہ کا ارتکاب۔ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا، قیامت اور آخرت کا، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، قیامت کے دن یہ شخص ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے گا۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا کہ جو بندہ کفر کا مرتکب ہوا، تکذیب کا مرتکب ہوا، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایمان لانے کے بعد، ضروریات دین کو تسلیم کرنے کے بعد چند ایسے گناہ ہیں جن سے بچنا از حد ضروری ہے۔ اگر ان گناہوں کا ارتکاب کیا جائے تو قانون عدل کے مطابق اس انسان کو وقتی طور پر جنت سے محروم ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک کا فضل ہو جائے تو الگ بات ہے، اللہ کے کسی محبوب اور نیک بندے کی سفارش ہو جائے تو الگ بات ہے، انسان کے اپنے کسی عمل کی سفارش ہو جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ قانون عدل کے مطابق یہ اعمال وہ ہیں جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے چند اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، میں اور آپ اپنے اندر غور کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ گناہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک معصیت، اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہمارے اندر موجود ہو تو رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ جنت سے محروم کرنے والی چیزوں میں ایک چیز ہے والدین کی نافرمانی۔ اگر کوئی شخص والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا نافرمان ہو، قانون عدل کے مطابق ایسے شخص کو قیامت کے دن جنت سے محروم رکھا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا حقیقی سبب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور ظاہری سبب والدین کا وجود ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا اس کے قتل میں شریک ہونا۔ نہ اس مسلمان نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ وہ مرتد ہوا تھا، نہ شادی شدہ ہو کر اس نے زنا کیا تھا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے کسی مومن اور مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا اس کے قتل میں شریک ہونا، یہ ایسا جرم ہے جو قیامت کے دن انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، شراب پینا، اس کو اپنی عادت بنا لینا۔ شراب یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب کی وجہ سے انسان دنیاوی طور پر بھی نقصان اٹھاتا ہے، دینی طور پر بھی نقصان اٹھاتا ہے، اخروی طور پر بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ نماز میں غفلت ہوگی،
دیگر کئی گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ تو جو بندہ شراب پینے کا عادی ہو، شرابی ہو، یہ شرب خمر، شراب کا پینا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جنت سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 4، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا۔ زبان کو غلط استعمال کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، گلہ اور شکوہ کرنا، کسی کو گالیاں دینا، زبان کی حفاظت نہ کرنا قیامت کے دن انسان کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اسی طرح اپنی شرمگاہ اور عزت کی حفاظت نہ کرنا، زنا کرنا، لواطت کرنا، اسی طرح حلال طریقے چھوڑ کر حرام طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا ایسا گناہ ہے جو قیامت کے دن انسان کو جنت سے محروم کر دے گا۔ نمبر 5، جھوٹی قسم اٹھانا۔ جھوٹی قسم اٹھانا، پھر بالخصوص کسی بندے کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے، کسی مسلمان کو ناحق نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا۔ قسم جھوٹی اٹھانا ویسے بھی غلط ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن پھر بالخصوص کسی مسلمان کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا، اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے اور یہ قیامت کے دن انسان کو جنت سے محروم کر دے گا۔ نمبر 6، رشتہ داریوں کو توڑنا، قطع رحمی کرنا۔ وہ رشتے جو والد صاحب کی طرف سے ہیں، چچا، پھوپھی، ان کی اولاد، اور وہ رشتے جو والدہ صاحبہ کی طرف سے ہیں، امی جان کی طرف سے ہیں، خالہ، ماموں اور ان کی اولادیں، ان رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، رشتہ داریوں کو ختم کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کہنا کہ ہمارا جینا مرنا ختم، میری موت کے بعد تم نے میرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، میرا منہ بھی نہیں دیکھنا، میری خوشی میں شریک نہیں ہونا، قطع رحمی کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جو قیامت کے دن انسان کو جنت سے محروم کر دے گا۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرنا۔ ایک بات حضور کی نہیں ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، غلط بات کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا، یہ انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غلط میسج آگے فارورڈ کرنا، غلط میسج آگے شیئر کرنا، لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرنا جو خلاف حقیقت ہو، پھر ان کو نام دیا جائے اللہ کے نبی کی بات کا، حدیث مبارک کی بات کا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم نے جنت کو اتنا سستا بنا لیا کہ ہم کہتے ہیں میسج اتنے لوگوں کو بھیجو، اللہ پاک تمہیں جنت دیں گے۔ جنت کا فیصلہ عقائد اور اعمال پر ہوگا۔ ہاں اگر بات مستند ہو، بات ٹھیک ہو، بات تحقیقی ہو، اس بات کو آگے پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی باتوں کو آگے پھیلانے کا حکم دیا ہے، لیکن غلط باتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، یہ انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 8، سود کھانا، ربا والا کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، سود کے معاملات کرنا، اس کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی یہ تباہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ قلبی طور پر ایسا بندہ بالکل بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، بے چینی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ناجائز طریقوں سے منع فرمایا، جائز طریقے کرنے کا حکم دیا۔ تجارت ہے، صدقہ ہے، ہبہ اور ہدیہ ہے، تحفے تحائف ہیں، یہ جائز طریقے۔ ناجائز طریقے پر کسی مسلمان کا مال کھانا، پھر بالخصوص سودی لین دین اور کاروبار کرنا، یہ انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، اگر مرد ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، اگر عورت ہے تو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔
اس میں آج کل کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، مرد خواتین کے مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ بالخصوص اس کے اندر جو ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، مردوں کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے اپنی شلوار، اپنی چادر وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنے ننگے رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھیں، لیکن آج معاشرے میں دیکھا جائے مرد عورتوں والا کام کرتے ہیں، اپنے ٹخنے چھپا کر رکھتے ہیں، اور خواتین مردوں والا کام کرتی ہیں، اپنے ٹخنے ننگے رکھتے ہیں۔ تو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے یہ جنت سے محروم ہوگا، عورت اگر مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو یہ بھی جنت سے محروم ہو جائے گی۔ نمبر 10، خودکشی کرنا، اپنی جان کو خود ختم کرنا، اپنے آپ کو ضائع اور تباہ اور برباد کرنا۔ دیکھیں ہمارا جسم یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے۔ اس امانت کو ہم نے ویسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ چاہیں گے، اس لیے اپنے جسم کے کسی حصے کو، کسی عضو کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ جسم کے کسی حصے کو ختم کرنا، تلف کرنا یہ جائز نہیں ہے بغیر عذر کے۔ تو جب جسم کے کسی حصے کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے تو پورے جسم کو ختم کرنا، اپنی جان کا خاتمہ کرنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ تو خودکشی کرنے والا یہ بھی قیامت کے دن جنت سے محروم ہوگا۔ تو یہ چند اعمال ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، انہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو کسی مسلمان کے خون میں رنگین کرنے سے بچیں۔ نمبر 3، اپنے آپ کو شراب سے بچیں۔ نمبر 4، اپنی زبان، اپنی شرمگاہ اور عزت کی حفاظت کریں۔ نمبر 5، جھوٹی قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچیں۔ نمبر 6، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچیں۔ نمبر 7، جھوٹی حدیثیں بیان نہ کریں۔ نمبر 8، سود کھانے سے اپنے آپ کو بچیں۔ نمبر 9، مرد عورتوں کی مشابہت، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں۔ اور نمبر 10، خودکشی سے اپنے آپ کو بچیں۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اس جسم پر اللہ کی مرضی چلتی ہے، اس جسم پر کسی بندے کی مرضی نہیں چلتی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں تاکہ میں اور آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، قیامت کے دن جہنم سے جانے سے بچ جائیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پوری زندگی عموماً، رمضان المبارک میں خصوصاً وہ اعمال اختیار کریں جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اپنے آپ کو ان اعمال سے بچیں جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان صحیح معنی میں عطا فرمائے، پھر وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے، اعتقادی گمراہی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ان اعمال سے بھی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے جو جنت سے محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔